خدا کی عبادت میں آگے میمونہ، خدا کی عبادت میں آگے میمونہ، نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ۔ آج ہم نے سیدہ ام المومنین حضور کی زوجہ محترمہ اپنی امی جان، ایک ماں جو ہماری حقیقی ماں ہے، جس کو ہم زبان سے اقرار کر کے ماں کہتے ہیں، اور یہ ہماری وہ امی جان ہے جس کو زبان سے بھی ماں کہتے ہیں، رب کے قرآن سے بھی ماں کہتے ہیں، تو یہ ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ خدا کی عبادت میں آگے میمونہ، نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ، نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ، فقیروں میں تقسیم کرتی تھی دولت، فقیروں میں تقسیم کرتی تھی دولت، کہ جود و سخا میں آگے میمونہ، کہ جود و سخا میں آگے میمونہ، نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ، اور ملا ان کو امت کی ماں کا جو رتبہ، ملا ان کو امت کی ماں کا جو رتبہ، تو سبقت محبت میں آگے میمونہ، خدا کی عبادت میں آگے میمونہ، اثار و الفت میں آگے میمونہ، اثار و الفت میں آگے میمونہ، کہ ہر ایک سعادت میں آگے میمونہ، خدا کی عبادت میں آگے میمونہ، نبی کی اطاعت میں آگے میمونہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت کا سامان بنائے۔
حضرات گرامی، آج کا یہ خوبصورت جمعۃ المبارک ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ماؤں اور بہنوں کو قیامت والے دن امہات المومنین کی چادروں کا سایہ نصیب فرمائے۔ پچھلے سال میں نے یہ تذکرہ شروع کیا اور ایک عادت ہے میری کہ اگر ایک موضوع کو ہم شروع کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ موضوع مکمل کیا جائے۔ تو کچھ امہات المومنین کا میں باقاعدہ تذکرہ کر چکا ہوں، اور آج حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر انشاءاللہ آپ سنیں گے، دل باغ باغ ہو جا۔ ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ذکر رب نے قرآن نے کیا اور مصطفیٰ کریم کے فرمان نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی خاتون بھی تمہاری طرح نہیں ہے۔ یہ قرآن کا واضح اعلان ہے، کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہے۔ دیکھیں، اس پوری دنیا میں بڑی خواتین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کی بے مثلیت کو بیان کیا وہ میرے آقا کی ازواج ہیں، وہ ہم سب کی ماں ہیں۔ وہ خاتون، وہ عورت، وہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی عورت ہے، لیکن اس وقت اس کے وہ تذکرے نہیں جو صحن نبی میں اس کے تذکرے ہوئے ہیں۔ اس وقت اس کا وہ رتبہ نہیں جو حرم نبی میں اس کا رتبہ ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ نسبت بڑی کمال کی چیز ہے، اور یہ جو امہات المومنین ہیں ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی ہے، اور اللہ نے نسبت کو بیان کر کے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، یہ نسبت ہے، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، کائنات میں تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ کائنات میں جو رتبہ تمہارا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ بڑی قابل توجہ گفتگو ہے کہ جو حضور کے ساتھ نسبت کر لے ان جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر سرکار کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ جو حضور کے نکاح میں آ جائیں، اللہ قرآن کی آیتوں میں ان کے بے مثل ہونے کا اعلان فرما رہا ہے، تو جو حضور کے نکاح میں آ جائیں، پوری کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہے، تو جس کے نکاح میں آئی ہیں پھر ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ قرآن مجید کی اسی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یاد رکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے اولا، الف کے اوپر پیش آ جاتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اولا، اولا الف کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ اولا جو ہے اس کا معنی ہے پہلا، اور اولا جو ہے اس کا معنی ہے بہترین، قریب، یہ سارے معنی اسی کے ہیں۔
تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ یہ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی مومن جو ہیں وہ دل و جان سے اپنے پیارے آقا سے پیار کرنے والے ہیں۔ آگے وَأَزْوَاجُهُ، اور ان کی بیویاں، ازواجہ یہ ضمیر حضور علیہ السلام کی طرف، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، جن کے ماں ہونے کا اعلان اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ پھر کوئی اگر ان کے ماں ہونے کا انکار کرے گا تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرے گا، اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت کا منکر پھر مسلمان نہیں رہتا۔ ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا اور ایک ہوتا ہے تسلیم نہ کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ مثلا ایک آدمی باہر بیٹھا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں یار آجو نماز پڑھ لو، تو وہ کہتا ہے یار میرے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ گناہ گار ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ کہہ لیتا ہے یار میں تو نماز کو فرض ہی نہیں مانتا، تو وہ قرآن کی آیت کا منکر ہو جائے گا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں کہ اللہ جن کی عظمتوں کے اعلان قرآن میں کرے، اللہ جن کی نسبتوں کے اعلان قرآن میں کرے، اللہ جن کے رتبوں کے اعلان قرآن میں کرے، اللہ جن کے تذکرے قرآن میں کرے، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور حضور نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا، سرکار نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا، اگر آپ امہات المومنین کا تذکرہ پڑھیں تو ایک ایک زوجہ محترمہ اس کو پڑھیں تو آپ کو اس زوجہ محترمہ کی سیرت سے سورج کی روشنی کی طرح ایسی روشنی ملے گی کہ وہ بتائے گی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو قرآن نے اعلان کیا ہے نا کہ سب سے بہترین اخلاق حضور کے ہیں، تو سب سے زیادہ بندے کو اس کے گھر والی جانتی ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم کی ازواج کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو ان ازواج نے بتا دیا ہے کہ ہم نے اگرچہ پہلے بھی شادیاں کی تھیں، لیکن جو ہمیں رتبہ صحن مصطفیٰ میں ملا ہے اور جو ہمیں مقام حرم نبی میں ملا ہے، اور جو ہمارا خیال کھجور کی چٹائی پہ رکھا گیا ہے، وہ ہمارا خیال بڑے بڑے بستروں پہ بھی نہیں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کریم کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور آج تذکرہ ہم نے کرنا ہے سیدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا، یہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ اب میرا یہ موضوع شروع ہونے لگا ہے اور آپ سب حضرات توجہ رکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت موضوع، اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں، تقریباً میں پورا ہفتہ اس کو جو ہے وہ تیاری میں رہا ہوں، تاکہ میری اپنی اس میں بڑی کوشش ہوتی ہے، اور الحمدللہ میرا اپنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی اور جگہ بیانات کے لیے جاتا ہوں تو یہ مطالعہ مجھے کام دیتا ہے۔ اور ویسے بھی ان ہستیوں کا ذکر، ہمارے عمل تو ایسے ہے نہیں ہے، لیکن ان ہستیوں کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ برکات کا نزول فرماتا ہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 18ویں پشت میں جا کر حضور علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یعنی جو دادا 18ویں پشت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہی دادا 18ویں پشت میں حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ کے والد کا نام حارث ہے، بنو ہلال سے آپ کا تعلق ہے، اس کو بنو حوازن بھی کہتے ہیں، اس کو بنو بکر بھی کہتے ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ کے رہائشی ہیں، آپ کے والد محترم مکہ المکرمہ کے رہائشی ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہند بنت عوف بنت زہیر ہے۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں۔
اور آپ کو پتہ ہے ان کی والدہ کا تعلق، ان کی والدہ کا جو خاندان ہے وہ حضرت طبہ حمیری، وہ جو یمن کا رہنے والا بادشاہ تھا جو 400 لوگوں کو لے کر مدینہ شریف کی دھرتی پہ آیا تھا، اور ان 400 علماء کے لیے اس نے وہاں پہ مکان بنائے تھے اور اس نے وہاں پہ خط لکھا تھا، اور عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ عینی لکھتے ہیں وہ خط بڑے عالم سے چلتا آیا اور پھر وہ نسل در نسل چلتا آیا، اور پھر وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آئے حضور، تو حضور نے فرمایا وہ میرا خط کدھر گیا جو حضرت طبہ نے تمہیں جمع کروایا ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کا جو تعلق ہے اس قبیلے کے ساتھ ہے جس کو سنجری قبیلہ کہا جاتا ہے، جو حضرت طبہ حمیری رضی اللہ عنہ آپ کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ حضور علیہ السلام اور ان کی ولادت کا فرق یہ ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 22 سال بعد یہ دنیا میں تشریف لائیں، یعنی عمر میں حضور علیہ السلام سے یہ 22 سال چھوٹی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں کھڑے ہو کر ایک پہاڑ پہ اعلان کیا تھا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، تو اس وقت حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 18 سال تھی، اور جب اعلان نبوت ہوا تو پھر مکہ المکرمہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے چرچے اور بلند ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ ہند بنت عوف، آپ کو کائنات کی عورتوں میں سے بڑے اعزاز حاصل ہیں، یعنی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ شاید کائنات کی کسی عورت کو اس حوالے سے اعزاز نہ ملے ہوں جتنے آپ کو اعزاز ملے ہیں، اور میں یہ تذکرہ کرنے لگا ہوں اور آپ خود سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ آپ کی جو والدہ ہیں حضرت ہند بنت عوف رضی اللہ عنہا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے نبی کی صحابیہ ہیں۔ حضرت ہند بنت عوف رضی اللہ عنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے 2 مرتبہ داماد بنے، اور یہ حضور کی 2 مرتبہ خوش دامن یعنی ساس بنی، مطلب یہ دوہرے داماد والا بھی حصہ جو ہے وہ حضرت ہند بنت عوف جو کہ حضرت میمونہ کی والدہ محترمہ ہیں ان کے حصے میں آیا ہے۔ اب وہ 2 داماد یعنی دوہرا داماد یہ حضور کیسے بنے؟ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی ہم اپنے انداز میں کریں گے۔ یہ حضرت ان کا میں ایک تھوڑا سا ٹچ دے چاہتا ہوں کہ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بالکل تھوڑی دیر حضور کے نکاح میں رہی ہیں، اور یہ واحد وہ خاتون ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور مدینہ شریف میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، یہ 2 واحد وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضور کی ظاہری زندگی میں یعنی حضور کے ہوتے ہوئے ان کا وصال ہوا تھا۔ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہوا ہے، اور پھر ان کا روضہ مبارک ان کے مزار مبارک جو ہے وہ جنت البقیع شریف میں ہے۔ اچھا، یہ حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اخیافی بہنیں ہیں۔ میں نے آپ کو اسی لیے کہا ہے کہ یہ توجہ والا موضوع ہے، ٹھیک ہے، یہ دائیں بائیں دیکھنے والا اور نیند والا موضوع نہیں ہے۔ یہ دونوں اخیافی بہنیں ہیں۔ اخیافی بہن اس کو کہتے ہیں کہ جن کے باپ الگ الگ ہوں
اور جنہوں نے دودھ ایک ماں کا پیا ہو۔ تو یہ حضرت ہند بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں صاحبزادیاں زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آپ کی صاحبزادیاں ہیں۔ اور حضرت ہند بنت عوف کو ایک مرتبہ یہ بھی حاصل ہے، سنیں وہ کون سا مرتبہ؟ آپ کو ایک مرتبہ یہ حاصل ہے کہ خلفائے راشدین میں سے 3 حضرات ایسے ہیں جو آپ کے داماد بنے ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے 3 لوگ ایسے ہیں، 3 حضرات ایسے ہیں جن کی آپ ساس بنی ہیں۔ اب وہ 3 کون ہیں؟ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تینوں لوگ، یہ تینوں ہستیاں، یہ تینوں مصطفیٰ کے یار، یہ تینوں خلفائے راشدین میں سے تارے، یہ حضرت ہند بنت عوف جو کہ حضرت میمونہ کی امی جان ہیں، ان کے یہ تینوں داماد بنے ہیں۔ اور سنیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی پاک رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، پھر سن لیں حضور پاک، مولا علی پاک، حضرت جعفر پاک، ان تینوں کی 3 جو چچیاں تھیں وہ بھی حضرت ہند بن عوف کی بیٹیاں تھیں۔ دیکھیں کیسا کیسا اعزاز ہے۔ اب سن لیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، وہ جنہوں نے ایک بار حضور سے کہا تھا کہ حضور جب بھی میں آپ کو دیکھتا تھا تو جدھر جدھر آپ کا جھولا جاتا تھا ادھر ادھر ہی آسمان کا چاند جاتا تھا۔ تو یہ ہے کون تو احدثہ ویحدثنی، کہا چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم چچا ہیں۔ ان کی جو زوجہ محترمہ ہے حضرت ام الفضل، جن کو لبابہ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہا، یہ حضرت ہند بنت عوف کی بیٹی ہیں اور حضور پاک کی بھی چچی ہیں، مولا علی پاک کی بھی چچی ہیں، حضرت جعفر طیار کی بھی چچی محترمہ ہے۔ پھر حضرت امیر حمزہ شہداء احد میں سے شہیدوں کے سردار سید الشہداء رضی اللہ عنہ، وہ امیر حمزہ جن کے بارے میں اصحاب رسول کہتے ہیں ہم نے زندگی میں سرکار کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنا حضرت امیر حمزہ کی شہادت پہ آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ امیر حمزہ جن کے لیے جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا آقا آپ احد کی زمین پہ کھڑے ہو کر ذرا آسمان کی طرف تو نظر اٹھائیں، مستدرک میں موجود ہے، حضور کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک لکھا ہوا تھا اشہد اللہ و اشہد رسول ہی، اے نبی محترم تیرے چچا جو ہیں یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور تیرے بھی شیر ہیں۔ یہ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی ایک بیوی عروہ بنت امیس تھی، یہ بھی ہند بنت عوف کی بیٹی تھی۔ پھر ان کی یکے بعد دیگرے پھر شادی ہوئی تو پھر ان کی ایک بیٹی تھی سلمہ بنت امیس، یہ بھی حضرت ہند بنت عوف کی بیٹی تھی۔ تو گویا 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت امیر حمزہ کے گھر میں آئیں اور حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں، اور یہ دونوں جو عورتیں ہیں یہ مصطفیٰ کریم کی بھی چچی ہیں، یہ علی پاک کی بھی چچی ہیں، یہ جعفر طیار کی بھی چچی ہیں۔ یہ وہ خاتون ہند بنت عوف جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ ہیں۔ سنیں
ان کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے، یہ حضرت امیر حمزہ کی بھی ساس ہیں، یہ حضرت عمر پاک کی بھی ساس ہیں، یہ حضرت علی پاک کی بھی ساس ہیں، یہ حضرت صدیق پاک کی بھی ساس ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی بھی ساس ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن جہش کی بھی ساس ہیں، اور یہ حضرت عبیدہ بن حارث جو کہ بدر کے میدان میں سب سے آخر میں شہید ہوئے تھے، اور حارث حضور کے تایا جی کا نام تھا، یہ ان کے بیٹے تھے عبیدہ۔ ان کا جو یوم شہادت ہے وہ بدر کے موقع پر ہوا، جب وہ زخمی ہوئے ان کو تھوڑی دور لایا گیا تو ان کی شہادت ہوئی۔ تو گویا یہ اتنے حسین ہیرے جو ہیں یہ آپ کے داماد بنے اور آپ ان کی ساس بنی، یہ زمانے میں حضرت ہند بنت عوف کو رتبہ حاصل ہے۔ پھر آگے سنیے، قابل توجہ بات آپ کہیں گے اتنے داماد بن گئے، ان کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ یہ بھی تو سوال ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے 3 نکاح کیے تھے، یعنی ایک شوہر کے بعد پھر دوسرے شوہر، یک کے بعد دیگرے تیسرے شوہر۔ اللہ نے 8 بیٹیاں دی۔ اور آپ کو مزے والی بات بتاؤں، میں نے تقریر لکھی ہے نا تو مجھے اس جملے پہ بڑا ہی لطف آیا۔ ان کی 8 بیٹیاں ہی میرے نبی کی صحابیات ہیں، ان کی 8 بیٹیاں ہی مومنات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جس جگہ پہ مصطفیٰ کے رشتے ہوئے ہیں، اگر ان خاندانوں کی یہ شان ہے تو پھر میرے نبی کی شان کا کیا عالم ہو۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ آپ کا ایک نکاح ہوا خزیمہ بن حارث سے، دوسرا نکاح ہوا حارث بن حزن سے، تیسرا نکاح ہوا امیس بن محض سے۔ اور میں کلوز کرتا جاؤں توجہ سے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت میمونہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ حارث کی بیٹی تھی۔ اور ان سے پہلے جو میں نے نام لیا خزیمہ، وہ حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ زینب ان کی بیٹی تھی۔ اب بات سنیں، زینب کا پہلا نکاح ہوا طفیل بن حارث سے، پھر دوسرا نکاح ہوا عبیدہ بن حارث سے، پھر تیسرا نکاح ہوا عبداللہ بن جہش سے۔ عبداللہ بن جہش جب شہید ہوئے تو پھر میرے نبی نے زینب بنت خزیمہ کو اپنے نکاح میں لیا۔ 3 جگہوں پہ ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ تھا بیواؤں سے اور طلاق یافتہ لوگوں سے سرکار کی ہمدردیاں تھی۔ آج تو لوگ عیب نکالتے رہتے ہیں، آج تو لوگ نعرے مارنے میں اور ہیں، میلاد منانے میں اور ہیں، محافل سجانے میں اور ہیں۔ جب کہا جائے سیرت نبی کی طرف آئیں تو پھر مروڑ پڑ جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سیرت طیبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیواؤں کا کیسے خیال رکھا ہے۔ 8 اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں۔ اور سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ایک بیٹی ہے زینب، ایک بیٹی ہے میمونہ، ایک بیٹی کا نام لبابہ، دوسری کا نام بھی لبابہ۔ ایک کو لبابہ کبریٰ کر دیا، دوسری کو لبابہ صغریٰ کر دیا۔ مولا علی پاک کو اللہ نے بیٹے دیے نا، تو ایک کا نام بھی علی، دوسرے کا نام بھی علی، تیسرے کا نام بھی علی۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب اللہ نے بیٹے دیے تو تینوں کا نام علی۔ تو کہا حضور علی علی، تو فرمایا ایک علی اکبر ہے، ایک علی اوسط ہے، ایک علی اصغر ہے۔ تو یہ لبابہ کبریٰ، لبابہ صغریٰ۔ پھر ایک بیٹی کا نام عزہ تھا، سلمہ تھا، عروہ تھا، اسمہ تھا، اسمہ بنت امیس۔ اور پتہ یہ اسمہ بنت امیس رضی اللہ عنہا، یہ وہ آپ کی بیٹی تھی جن کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا، پھر وہ شہید ہوئے، نکاح صدیق اکبر سے ہوا، پھر ان کا وصال ہوا، نکاح مولا علی سے ہوا۔ یہ ہیں رشتہ داریاں۔ اب دیکھو کہ اس خاتون ہند بنت عوف کی کتنی نسبتیں ہیں اور کیا رتبہ ہے
اور کیا مقام ہے۔ اور آج ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو لبابہ صغرا ہے نا، لبابہ صغرا، یہ صحابیہ تھی، اس وقت ممانعت نہیں تھی، ان کا نکاح ولید بن مغیرہ سے ہوا، اور اہل علم لوگ جانتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کا دنیاوی طور پہ ایک نام تھا۔ اس نے مکے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام حضور کے گھر آتے ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں آتے، ان کو تو 3 دن کھانا نہیں ملتا، اور میں امیر آدمی ہوں تو نبی تو مجھے بن کر آنا چاہیے تھا۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا۔ تو یہ ولید بن مغیرہ کے لیے قرآن مجید میں 29ویں پارے کی دوسری سورت جو سورہ قلم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ ولید بن مغیرہ حرام زادہ ہے، یہ حرام زادہ ہے۔ اور پھر اس نے اپنی ماں کے اوپر تلوار نکالی تھی اور اس نے کہا تھا آج زبان مصطفیٰ سے مجھے یہ پیغام ملا ہے، اور تمہیں پتہ ہے ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے، ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن وہ صادق اور امین ہے، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے، بتا۔ اور پھر ماں نے ساری بات بتائی، اور پھر اس کو یہ چانن ہو گیا کہ میں حرام زادہ ہوں۔ آج کسی گستاخ کو ہم حرام زادہ کہہ دیں تو کچھ ہمارے اپنوں کے پیٹوں میں مروڑ پر رہا ہوتا ہے۔ ارے گستاخ ہوتا ہی حرام زادہ ہے، اس لیے کہ یہ رب کے قرآن کا اعلان ہے، وہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا خالد بن ولید، ان کو اللہ نے دوسرا بیٹا دیا جن کا نام تھا ولید بن ولید۔ اب میری بات ذرا سنیں توجہ سے، کسی بیٹے کی وجہ سے باپ کو اور کسی باپ کی وجہ سے بیٹے پہ ہٹ نہیں کی جائے گی۔ ہاں یہ ہمارا اہل سنت کا مسلک ہے۔ اور یہ کہاں سے؟ یہ حدیث سے کہ جب اکرمہ ابو جہل کا جو بیٹا تھا، اکرمہ رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، نبی پاک نے ان کی شانیں بلند کی، تو ایک صحابی نے ان کو کہہ دیا تو جو مرضی بن جا لیکن تو ہے تو ابو جہل کا بیٹا نا۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور سے آ کر کہا کہ یہ میرے پیر بھائیوں نے مجھے آج بات کہی ہے اور میرے باپ کی وجہ سے مجھے تانا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اس کے عمل اس کے ساتھ ہے، اس کے باپ کا فعل اس کے ساتھ ہے، آئندہ اکرمہ کو اس کے باپ کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ ولید بن مغیرہ اپنی جگہ پہ ہے، خالد بن ولید اپنی جگہ پہ ہے، ولید بن ولید اپنی جگہ پہ ہے، یہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں، وہ کافر ہے، لہذا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ان شہزادوں کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ اب آئیں، ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، یہ میں نے صرف ہند بنت عوف کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، اور یہ ایمانداری کی بات میں نے بڑا کلوز کر دیا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ، جس خاتون کو اتنی نسبتیں حاصل ہوں، اس کی ایک بیٹی بھی میرے نبی کی زوجہ بنی، ان کا وصال ہوا تو دوسری بیٹی بھی میرے نبی کی زوجہ بنی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا او نبی کی بیویوں، کائنات میں ایسا کوئی نہیں، اس لیے کہ عورتیں اور بھی موجود ہیں، تم بھی عورتیں ہو، لیکن تمہارا نکاح میرے نبی سے ہو گیا ہے، اور جو میرے نبی کے نکاح میں آ جائے کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا گا اہل اسلام کی ماں تیرا ہماری امی کو اچھے لفظوں میں یاد کرے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی آپ کی امی کو اچھے لفظوں میں یاد کرے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہم حضور کے گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات
जानों से भी ज्यादा करीब हैं और नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। फिर हम कह सकते हैं अरे जो हुजूर की ज़ौजा का एहतराम ना करे तो वो अपनी माँ का एहतराम नहीं करता है। और याद रखो जो माँ का एहतराम नहीं करता है वो बदबख्त होता है। खुदा की इज्जत की कसम मिंबर पे बैठे हैं, हम नबी के घर वालों को भी सलाम करते हैं, नबी के असहाब को भी सलाम करते हैं। अहले इस्लाम की मातरान शफीक बानु ने तहारत पहला। अरे सारे कोई नहीं पढ़ा, सारे मिलके पढ़ो। बानु ने तहारत पहला। और पढ़ो यार, ज़ौक़ नाल पढ़ो। ये दाएं कंधे वाला फरिश्ता लिख रहा है बानु ने तहारत पहला। हुन ज़ौक़ नाल पढ़ो, फिजा गूंजे, पता चले मोहम्मदी मस्जिद में लोग बैठ के अपनी अम्मी का जिक्र कर रहे थे। मुस्तफ़ा जान रहमत शमाए बज़ ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है। कोई मेरी बीवी को पाकीज़ा कहे, कोई आपकी बीवी को पाकीज़ा कहे। सुनो, हम इंसान हैं, हमारी बोली में गलती हो सकती है। और यार हमारी बीवियों की पाकीज़गियों के ऐलान किसी का अब्बू करता है, किसी का शौहर करता है, किसी का बेटा करता है, किसी का भाई करता है, लेकिन जो मेरे नबी की बीवियां हैं उनको पाक मेरे रब ने कुरान में कहा गया। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। और नबी की बीवियों और नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुम्हें ऐसे पाक किया गया जैसे पाक करने का हक है। हम ये कह सकते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। बड़ा मिल गया ये नाज ये अंदाज हमारे। और झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये कुरान मजीद के पहले मुफस्सिर हैं। इन्होंने कुरान मजीद की तफसीर लिखी है। सुने मेरे भाइयों, जुमला सुने। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं एक दिन हुजूर सहाबा के अंदर बैठे हुए थे। पंजाबी वाले ने कहा था इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं आज मेरे नबी ने जब हमसे गुफ्तगू की हम हैरान हो गए। और सुनो मेरे भाइयों, हम अपनी अम्मी का जिक्र कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मेरे नबी ने फरमाया अल अख़वातुल मैमूना मोमिनातुन। और यार किसी की ईमान की गवाही अबू बकर सिद्दीक ने दी है, किसी की ईमान की गवाही फारूक आज़म ने दी है, किसी की ईमान की गवाही उस्मान गनी ने दी है, किसी की ईमान की गवाही शेर खुदा ने दी है।
اور کسی کی ایمان کی گواہی بلال حبشی نے دی ہے، صہیب رومی نے دی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، میری جو میمونہ بیوی ہے اللہ نے اس کو 8 بہنیں دی ہیں، اور ان 8 بہنوں کی ایمان کی گواہی میں دے رہا ہوں۔ اللہ نے ان 8 کو ایمان والی بنایا گیا ہے، 8 کو۔ دیکھو جن کی ایمان کی گواہی مصطفیٰ دے، لو آپ کا ایمان والا واقعہ پڑھنے لگا ہوں، زندگی رہی تو اگلے جمعے نکاح پڑھیں گے، لطف آئے گا۔ یہ ہے امہات المومنین کی شان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہے حضرت ام الفضل، جو میرے نبی کی چچی محترمہ ہے، یہ بھی حضرت میمونہ کی ہمشیرہ تھی۔ ایک دن مکے میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت ام الفضل نے میمونہ کا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے کہا میمونہ تمہیں پتہ ہے کہا کون سی چیز کا؟ کہا میں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہا تو نے کون سی چیز دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے؟ کہا میں نے جب رخ مصطفیٰ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی ہے ایڈے سونے چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے تو رسول پاک کا کلمہ پڑھ لیا گیا۔ سونے حضرت میمونہ نے کہا ام الفضل لبابہ کبریٰ مجھے یہ تو بتا ان کا پیغام کیا ہے؟ فرمایا پیغام ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کہا کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا حضور کلمہ جب پڑھاتے ہیں تو پہلا حضور کام یہ کرواتے ہیں جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنایا ہے ان بتوں کو توڑا جاتا ہے، ایک رب کریم کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ حضرت میمونہ نے فوراً حضرت ام الفضل کے سامنے تیرے میرے نبی کا کلمہ پڑھ دیا ہے۔ کہا ام الفضل جو کلمہ تو نے پڑھا گیا وہی کلمہ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ام الفضل نے پھر پڑھایا لا الہ، پڑھو یار پچھلے بھی ذوق نال پڑھو، حق لا الہ، حق لا الہ الا اللہ۔ آج پورا کلمہ نہیں پڑھا، نعرہ تکبیر، اللہ کا نعرہ ہے تو سارے ہی مان دیا، نعرہ تکبیر۔ کون پڑھو حق لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ام الفضل نے میمونہ کا بازو پکڑ لیا، کہا کلمہ تو نے میرے سامنے تو پڑھا گیا لیکن مزہ تب آئے گا جب کلمے والے کے سامنے کلمہ پڑھا جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ بازو پکڑا، حضور کی بارگاہ میں آ گئی، عرض کیا لجپال میں تے کنے دنہ تو تواڈا کلمہ پڑھ لے آئے۔ ام الفضل نے کہا میں نے تو کتنے دنوں سے، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے حضرت خدیجہ کے بعد دوسری خاتون حضرت ام الفضل حضور کی چچی حضرت عباس کی زوجہ ہے جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے۔ آقا میں تے کنیاں دنوں دا تواڈا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں آج اپنی بہن نوں بھی لے کے آئی ہاں، میری بہن نے 3 واری میرے سامنے گھر دے وچ بہ کے تواڈا کلمہ پڑھیا ہے، لیکن میں اس تو لے کے آئی ہاں جتھے میں دے ایمان دی گواہی دواں نال تسی بھی دے ایمان دی گواہی دو، اس واسطے کہ دے اندر اسلام دا جھنڈا لگ گیا ہے۔ پھر حضرت میمونہ نے رخ مصطفیٰ دیکھا تو پھر پڑھا لا الہ، پڑھو ذوق نال ام المومنین دا تذکرہ ہے، پچھلے لوگ کوئی نہیں پڑھتے پہ، محبت نال پڑھو، عشق نال پڑھو، حق لا اس کلمے
شان میرے نبی دیے وہ شان کسے دی نہیں، اور جو شان ہے احمد پیارے دا نہیں، او شان عالم سارے دا نہیں، کوئی مثل اس راج دلارے دا۔ پڑھئے اسی تو انہوں کوئی پیغام دینے خدا دی قسم میں ممبر تے بیٹھا ہوا، اسی اگر تفرقہ بازی کر دے ہوئی تو چھوٹے چل جان ڈانگا چل جان، اسی تے محبت والا ایوی پیغام دینے آج سامنے جا کے روڈ تے کھڑے ہو کے قبرستان والوں منہ کر کے ویکھیو تو انہوں جامع سلفیہ دی کاندھ تے 8 تو 10 جھنڈے لگے ہوئے نظر آن گے، اور کیوں جھنڈے لائے ہوئے دے وہ کہن گے جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں، اور میں کہا ڈاکٹر دی آمد تے جھنڈے لاویں تے کوئی فتوہ نہیں ہے، 10 بھی جھنڈے ٹھیک نے۔ جمعہ پڑھ کے تسی ویکھ سکدے ہو، میں تے کدی پروف تو بغیر گل ہی نہیں کیتی، میرا اعلان ہوندا ہے آؤ منہ تے گل کرنوں تیار ہاں، منوانا ساڈی ذمہ داری نہیں لیکن کھانا ساڈی ذمہ داری ہے۔ ہونے تسی پڑھ کے جمعہ ذرا انج نو منہ کر کے ویکھیو، 10-12 جھنڈے لگے نے، تے کوئی مروڑ نہیں، ربیع الاول دا ایک جھنڈا لگ جائے طبیعت خراب ہوندی ہے، پھر وجہ دے کوئی ہے نا۔ اسی کہنے بس خدا دی قسم رسول پاک نال پیار کرو، حضور نال پیار کرو، اور یاد رکھنا اگر ایک دنیا دار واسطے تسی جھنڈا بھی لگا سکتے ہو تو میرے نبی تے رسولہ دے بھی سردار بن کے آئے نے۔ اور سونا یہ قابل توجہ بات ہے، اگر ایک دنیا دار کے لیے اتنا پروٹوکول بنا گیا تو سونے ہم تو کہتے ہیں اتھے کوئی نہ مینوں بچاوے گا، تب قبر دے دل گھبراوے گا، پر اتھے کملی والا آوے گا۔ پڑھئے سارے مل کے جھوم کے کلمہ شریف کا ذکر ہے، حق لا حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں حضور کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ 11 بیویاں میرے نبی نے اپنے صحن میں رکھی، اور 11 سے پوچھیں تو ہر بیوی کہے گی مجھے حق بالکل صحیح ملا ہے، اور ہم ایک رکھ کر بھی اس کا حق ادا نہ کریں اور پھر کہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بعد جو قبول کرے سیرت پہلوں قبول کر، موت بعد میں قبول کر، حضور کا طرز و طریقہ پہلے قبول کر۔ میرے نبی کا عمل کیا ہے؟ دوستوں کے اندر بیٹھا ہو تیرا چہرہ اور ہے، گھر میں آئے تو تیرے چہرے کی رونق اور ہو جائے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور مسجد نبوی کے نمازیوں میں بیٹھتے تو پھر بھی چہرے پہ رونق کا وہی عالم ہوتا، حضور گھر میں آتے تو پھر بھی وہی عالم ہوتا۔ گھر میں کتنا وقت دیتے کہ آپ گھر میں آ کر ایک دن فرمانے لگے عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگانی ہے، یہ گھر والیوں کے ساتھ میرے نبی کا تعلق ہے۔ یہ ہم یار دعوے کرتے ہیں ہم نے اس کو راضی کیا، اس کو راضی کیا، اس کو راضی کیا، گھر میں پہلے اپنے ماحول کو دیکھ، کیا تیرا طریقہ میرے نبی کا طریقہ ہے؟ آج معذرت کے ساتھ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آج مجھے کئی نوجوانوں سے مراد 30-40 سال کے درمیانی عمر والے جو پہلی شادیاں کر چکے ہیں، سب کی بات نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو دوجا بیاہ ہو جائے، ٹھیک ہے تو پہلے سنبھالو۔ ہم میرے نبی نے تو 11 کر کے زمانے والوں کو خود بتایا خیرکم لأہلی، فرمایا
تم میں سب سے زیادہ میں اللہ کا نبی اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو یہ مجھے اور آپ کو سبق ہے، ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، قرآن کا قاری ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، لیکن گھر میں اس کا طرز و طریقہ ٹھیک نہ ہو، حضور پاک جیسے اخلاق نہ ہو، حضور پاک جیسے معاملات نہ ہوں، تو میرے بھائی ان چیزوں کا فائدہ پھر کب ملے گا؟ فائدہ تو تب ملے گا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کامیاب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنے لیے ماڈل بنا لیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ ام المومنین کا دوسرا حصہ ہم پیش کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو، ماشاءاللہ حال